بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس وقت عرب میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ارد گرد کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچہ وہاں کی آب و ہوا میں صحیح نشو و نما پائے، بچے کی جسمانی صحت اچھی ہو اور وہ اپنی مادری زبان میں فصاحت و بلاغت حاصل کرے۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پلانے کے لیے بچے کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچی۔ اس وقت میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ میں اس کو پلا سکتی۔ وہ بچہ رات بھر بھوک سے تڑپتا رہا اور ہم میاں بیوی اس کی دلجوئی کرتے رہے۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، مگر اس اونٹنی کے تھنوں میں بھی دودھ نہ تھا۔ میں مکہ مکرمہ جس خچر پر سوار ہو کر آئی وہ اس قدر لاغر تھا کہ میرے قافلے والے مجھ سے تنگ آ گئے تھے۔ جب میں مکہ مکرمہ پہنچی تو میرے ساتھ آنے والی دوسری عورتوں نے معزز اور امیر گرانوں کے بچوں کو گود لے لیا اور میرے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہ بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے کر جاؤں گی۔ میرے شوہر نے میری بات مان لی اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں روانہ ہوئے۔ میری سوئی ہوئی قسمت جاگ پڑی اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے لگی تو میری چھاتیوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ میں نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر چکے تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ دوہیا اور ہم دونوں میاں بیوی نے وہ دودھ سیر ہو کر پیا۔ میرے شوہر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر یہ برکتیں دیکھی تو کہنے لگا کہ ہے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم بڑا نیک بچہ لائی ہو، یہ بڑی قسمت والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جس لاغر خچر پر مکہ مکرمہ آئی تھی، واپسی پر وہی خچر دوسرے جانوروں سے تیز چلنے لگا اور قافلے کی دیگر عورتیں مجھ سے کہنے لگی، ہے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی۔ جب ہم گھر پہنچے تو چراغاں میں موجود تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور تمام قبیلہ والے میری اس خوش قسمتی پر حیران ہو رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلنے پھرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریوں کو چرانے کی غرض سے لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں بکریاں چرانے لے کر گئے تو ملائکہ کا نزول ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور دل میں نور بھر کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہانپتے ہوئے گھر لوٹے اور شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ 3 لوگوں نے چاک کر دیا۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر بھاگتے ہوئے چراگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں صحیح سلامت موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص سفید لباس میں ملبوس آئے اور انہوں نے مجھے زمین پر لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے کچھ نکال کر پھینک دیا اور پھر کوئی شے میرے سینے میں ڈال دی، پھر میرے سینے کو سی کر چلے گئے اور مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر نے جب سنا تو ڈر گئے اور ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا جلد ہو سکے واپس گھر والوں کے پاس چھوڑ آئیں۔
حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اتنی جلد واپسی پر حیرانگی کا اظہار کیا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ چاک ہونے والا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرے بیٹے پر کوئی سایہ نہیں ہے اور یہ میرے بیٹے کی شان ہے۔ پھر حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کر کے بھیج دیا اور اپنے نور نظر کی پرورش خود کرنے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گئی۔ اس سفر میں حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھی۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر ابواہ کے مقام پر حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کے سایہ شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابواہ کے مقام پر ہی سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کی پرورش میں کوئی کمی نہ آنے دی اور اپنے لاڈلے بیٹے حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرزند کو سینے سے لگائے رکھا۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہوئی تو حضرت عبد المطلب بھی وصال فرما گئے۔ آمنت باللہ استغفر اللہ العظیم۔